سب دیکھنے اور سننے والوں کی خدمت میں محبت براز سلام۔ ایک رپورٹ جاری ہوئی ہے، اس کے مطابق جو لوگ غیر قانونی طور پر سمندر کے راستے صرف ابھی سمندر کی بات کر رہے ہیں، یورپ میں آنا چاہتے ہیں، اور یہ میں بتا دیتا ہوں کہ سب سے زیادہ جانی نقصان اسی راستے سے جو لوگ آئے ان کا ہوا۔ اس میں بڑی تعداد میں پاکستانی بھی شامل ہیں، انڈین، بنگلہ دیش، افریقہ، غریب ممالک کے لوگ شامل ہیں، اور وہ چاہتے ہیں کہ ایک اچھی زندگی گزارنے کے لیے یورپ کا رخ کریں، کیونکہ جو ہمارے ممالک ہیں وہ اپنے لوگوں کو کوئی ایسا سسٹم نہیں دے سکے جس کی وجہ سے وہ اپنی زندگی کو بدل سکے۔ جو رپورٹ ہے اتنی خطرناک ہے کہ 10,000 سے زیادہ لوگ جو ہے وہ سمندر میں غرق ہوئے ہیں۔ کشتیوں کے ذریعے مختلف طریقے انہوں نے اپنائے، کئیوں کو تو بچا لیا گیا، اور یہ جو حادثات ہوئے ان میں ایسے لوگ بھی ہیں جن کو یورپین ممالک مثلا یونان وغیرہ کے جو وہاں کی نیوی تھی یا جو بھی پولیس تھی انہوں نے محفوظ مقام پر پہنچایا۔ اتنی بڑی تعداد میں جانی نقصان ہوا، اور اس کے باوجود لوگ جو ہے وہ سبق حاصل نہیں کرتے۔ اس میں خواتین بھی ہیں، بچے بھی ہیں، لیبیا سے یہ لوگ اٹلی اور یونان کی طرف جب آتے ہیں اور پھر رسک لیتے ہیں۔ جو کشتیاں ہوتی ہیں وہ عارضی ہوتی ہیں، اگر وہ کشتی ٹھیک ہے، شپ ٹھیک ہے، تو اس میں اتنا لوڈ ڈال دیا جاتا ہے کہ اگر کوئی چھال آتی ہے سمندر میں پانی کی تو وہ بہا کے لے جاتی ہے۔ اگر تو کسی کنارے کے پاس اس طرح کا معاملہ ہوتا ہے تو پھر ظاہر ہے وہاں کی مقامی پولیس جو بھی نزدیک ہو یا جو بھی لوگ ہو ان کو بچا لیتے۔ اس میں ایسے لوگ شامل ہیں، میں ذاتی طور پر بھی کچھ لوگوں کو جانتا ہوں کہ جن کے بیٹے، جن کے بھائی اس سمندر میں بہہ گئے اور ان کی لاشیں بھی نہیں ملی۔ یہ میں پاکستانیوں کی بات کر رہا ہوں، دوسرے لوگوں کے لیے ظاہر ہے ان کے اپنے لوگ جو ہیں وہ پروگرام کرتے رہتے ہیں، اور جوان بیٹے 20 سال، 22 سال، 25 سال، 30 سال۔ اس پر میں نے ایک پروگرام بھی کیا تھا، ایک ماں باپ ہے آج بھی انتظار میں، ان کا بھی بیٹا اسی طرح دریا میں بہہ گیا تھا، آج تک نہیں اس کا پتہ چلا، نہ اس کی لاش ملی۔ پھر ہوتا یہ ہے کہ جن کی لاشیں مل جاتی ہیں ان کو تو کوئی صبر آ جاتا کہ ہمارے بچے جو ہیں وہ اس دنیا سے جا چکے۔ جن کی لاشیں نہیں ملتی وہ ساری زندگی کے لیے ایک روگ لے کے اس دنیا سے رخصت ہوتے۔ اتنی بڑی تعداد جس کا میرا خیال ہے نہ تو کسی کو فکر ہے، یہ سب سے اہم بات ہے، سوائے ماں باپ کے جو رشتہ دار ہیں ان کو کوئی فکر ہوگی۔ اور بعد میں خاص کر پاکستان میں پتہ چلتا ہے کہ ایف آئی والے بھی ساتھ ملے ہوئے تھے، اور ایسے لوگ بھی تھے جو جیل میں تھے، بعد میں انہیں رہا کر دیا گیا اور پھر اشتہاری قرار دیا گیا، وہ بھی کسی دوسرے ملک میں چلے گئے ہوں گے۔ کہاں پکڑے جاتے ہیں، اور جو پکڑے جاتے ہیں ان کو پیسے دے کے چھوڑ دیا جاتا ہے، اور بتایا جاتا ہے کہ پاکستان جو ہے وہ بڑی اس پر بھاگ دوڑ کر رہا ہے پاکستانی لوگوں کی حفاظت کے لیے۔ ایسے لوگ اس میں شامل نہیں ہیں جن کو پاکستان سے لے کر تو گئے، تفتان بارڈر پہ جا کے گولیاں مار دی گئی۔ ایسے لوگ شامل نہیں ہیں جن کو راستے میں قتل کر دیا گیا۔ ایسے بھی لوگ شامل نہیں ہیں جن کو دھوکہ دے کے جو ایجنٹ تھے وہاں سے بھاگ گئے، ان کے پیسے پوسے لے گئے۔ یہ پوری ایک مافیا ہے جو انٹرنیشنل لیول پہ کام کرتی ہے۔ ان کے ایجنٹ مختلف ممالک میں بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ ان کی رہنمائی کرتے ہیں۔ ان کو جانوروں کی طرح رکھا جاتا ہے، ایک کمرے میں 30-30، 40-40، 50-50، 100-100، ایک کشتی میں کئی 100 لوگوں کو سوار کر دیا جاتا ہے، اور کسی ایجنٹ کو یہ فکر نہیں ہوتی کہ اگر یہ کشتی ڈوب جائے تو یہ سب مر جائیں گے تو کیا ہوگا، کسی کو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ وجہ یہ ہے جب آپ نے اپنی جان کی قیمت اتنی سستی لگا دی، اس کے بعد جو آپ سے پیسے لے رہا ہے اس کی نظر میں کیا چیز۔ ہمارے تو خاص کر پاکستان جیسے ملک میں جس طرح انسانوں کی جانوں سے کھیلا جاتا ہے وہ آپ سب کے علم میں۔ اور میں نے غریب ممالک اس لیے کہا کہ یورپین ہو یا دوسرے کھاتے پیتے لوگ جو ہوتے ہیں، اس میں غریب ممالک اور غریب لوگ ہیں۔
یہ نہیں کہ کوئی کینٹ میں رہ رہا ہے، کوئی ڈیفینس میں رہ رہا ہے، کوئی اچھی سوسائٹی میں رہ رہا ہے اور وہ بھی ایجنٹ کے ذریعے اس طرح باہر آئے گا۔ غریب عوام وہ کہتے ہیں یہاں بھی بھوک سے مر رہے ہیں تو کیوں نہ کہیں رسک لیا جائے اور دوسرے ملک جایا جائے، اور دوسرے ملک جانے کے چکر میں وہ پھر تیسرے ملک پہنچ جاتے ہیں، واپس نہیں آتے، ماں باپ کی آنکھیں ترس جاتی، جو بھی جمع کیا ہوتا ہے انہوں نے، کسی نے زمین گروی رکھی ہوتی ہے، کسی نے زیورات بیچے ہوتے ہیں، کسی نے گھر کی چیزیں بیچی ہوتی ہیں، کسی نے جائیداد، کسی نے مکان، اور ان پیسوں کے ساتھ وہ اپنے پیاروں کو، اپنے بچوں کو یہ اپنے آپ کو حوصلہ دے کے کہ یہ جائیں گے اور ہمارے حالات ٹھیک ہو جائیں گے۔ جب وہ سمندر میں غرق ہو جاتے ہیں تو پیچھے یہ فیملیاں جو ہے یہ بھی خشکی میں غرق ہو جاتی ہیں، ان کے دن اور بھی برے شروع ہو جاتے ہیں۔ جو بچہ ان کو پاکستان میں کچھ نہ کچھ کما کر دے سکتا تھا اس سے بھی یہ ہاتھ دھو بیٹھتے۔ اور جو سب سے بڑی پرابلم ہے کہ پاکستان جیسے ملک میں جہاں سے تقریباً 8-8.5 لاکھ لوگ جو ہیں وہ یہاں پہ آئے دن آپ کو خبریں ملتی ہیں کہ دوسرے ممالک میں جانے کے لیے تیار بیٹھے ہوئے ہیں۔ پاکستانی پاسپورٹ پہلے تو کوئی ٹربل بنی ہوئی تھی، اب بتایا جا رہا ہے کہ چند دن میں جاری کیا جائے گا، اور جیسے ہی یہ جاری ہوں گے ایک سیلاب جو ہے وہ پھر یورپ کی طرف نکلے گا۔ ہمارے لوگوں نے اپنے حالات خود بھی خراب کیے ہوئے۔ اگر آپ کے پاس لیگل ویزا نہیں ہے، اب لیگل ویزا تو اسی ملے گا جو اسٹوڈنٹ ہوگا، جو کوئی پڑھا لکھا ہوگا یا جس کے پاس کوئی ہنر ہوگا۔ اس طرح توجہ نہیں دی، ہمیشہ ہم نے وہ راستہ اختیار کیا جسے آپ شارٹ کٹ راستہ کہہ سکتے ہیں، اور ہم چاہتے ہیں کہ جتنی جلدی ہو ہم امیر ہو جائیں۔ یہاں جو یورپ کے حالات ہیں وہ لوگوں کو ابھی اس کا علم نہیں ہے کہ جیسے یہاں پہ پہنچتے تو وہ سمجھتے پتہ نہیں یہاں پہ آگے ان کے لیے کوئی ٹھیک ہے کھانے پینے کا بندوبست ہوتا ہے، مگر یہ ضروری نہیں کہ یہاں پہ آپ کو آتے یہاں پیپر مل جائیں اور آپ ایک اچھی زندگی گزاریں۔ انگلینڈ میں آپ دیکھ لیں کئی جگہ پہ سڑکوں پہ لوگ پڑے ہوئے، اور کئی ایسے لوگ بھی ہیں جو اسٹوڈنٹ ویزے پہ بھی آئے ہوئے ہیں، مگر اتنا مہنگا ملک ہے انگلینڈ کہ وہ اخراجات برداشت نہیں کر پا رہے، جس کی وجہ سے اگر کینیڈا کی بات کریں تو وہاں پہ بھی انڈین بھی ایسے ہیں، آئے دن خودکشی کی اطلاع ملتی ہے، اور کینیڈا میں مہنگائی کی وجہ سے لوگ سسٹم کو چلا نہیں پاتے، وہ پیچھے جانا نہیں چاہتے، وہ کہتے ہیں جی ہمارے گھر والوں نے بڑی مشکل سے ہمیں بھیجا ہے، اور ڈپریشن میں چلے جاتے ہیں، بیمار ہو جاتے ہیں، کئی رپورٹیں جاری ہوتی ہیں۔ اور یہ صرف ان ممالک کے لیے جو غریب ممالک ہے جن کی گورنمنٹ امیر ہوگی، پبلک جو ہے وہ غریب ہوگی، جہاں پہ گورنمنٹ جو ہے وہ پبلک کے پیسے کے ساتھ چلتی ہے اور پبلک کے اوپر خرچ کرتی ہے۔ یورپ جیسے ممالک یا ترقی یافتہ ممالک وہاں پہ اس طرح کے مسائل نہیں ہیں۔ یورپ جیسے زندگی لوگ گزارتے ہیں، آپ کو بہت کم ممالک میں ملے گی۔ آپ کو یہاں میڈیکل کی سہولت ہوتی ہے، اچھی رہائش، اچھی خوراک، اچھی زندگی، اچھی تعلیم، اور کسی چیز میں ملاوٹ نہیں۔ اور اسی چیز کو دیکھ کر دوسرے لوگ جو ہے پاکستان جیسے غریب ملک کے، ان کے اندر بھی یہ سوچ پیدا ہوتی ہے کہ ہم یہاں پہ تو اپنے آپ کو بدل نہیں پائے، نہ ہمارے حکمرانوں نے اس بارے میں کبھی سوچا، ہمیں تو جھوٹی تسلیاں دی جاتی ہیں، اور کبھی یہ کہا جاتا ہے کہ اتنے ہزار لوگوں کے لیے روزگار نکل رہا ہے، وہاں پہ جن لوگوں کا قبضہ ہے وہ وہیں بیٹھے ہوئے، وہ مرنے تک اسی نوکری پہ بیٹھتے۔ نوجوان نسل کے متعلق یہ کہا جاتا ہے کہ یہ پاکستان کا سرمایہ ہے، مگر نوجوان نسل کی کسی کو پرواہ نہیں۔ نوجوان نسل کس سال میں زندگی گزار رہی ہے وہاں پہ، تعلیم حاصل کرنے کے بعد بھی، ڈگریاں لینے کے بعد بھی خجل خراب ہو رہی ہے، اس چیز کا کسی کو احساس نہیں۔ بتایا جا رہا ہے کہ اگلے چند سال میں پاکستان سے اور بھی بڑی تعداد میں، اب ان میں کون زندہ رہتے ہیں اور کون سمندر میں غرق ہوتے ہیں یہ آنے والے دنوں میں آپ کو پتہ چل جائے۔ اس کو روک نہیں پا رہے، یہ ایک بڑا اہم سوال ہے، لیبیا کیوں نہیں روک پا رہا؟ کیونکہ وہاں بھی غیر قانونی طور پر یہ لوگ آگے رہتے ہیں، ایک جگہ اکٹھے ہوتے ہیں اور وہاں سے پھر کوشش کرتے کہ آگے نکل جائے۔ ناظرین، سب سے پہلے اپنی جان کی حفاظت کریں، جان ہے تو جہان ہے، اور
اگر آپ زندہ ہیں تو کہیں نہ کہیں آپ کے لیے اچھی زندگی کے موقع پیدا ہو سکتے ہیں، اگر آپ زندگی سے رخصت ہو گئی ہیں دوسری دنیا میں تو پھر ظاہر ہے کچھ بھی نہیں ملے گا۔ تو کوئی ایسا کام غیر قانونی نہ کریں، کسی سے سبق سیکھ لیتے ہیں، ضروری نہیں ہوتا کہ ہر کام خود کرنا ہو، کسی نے تجربہ کیا ہو تو اس سے بھی سیکھ سکتے ہیں۔ چینل کو سبسکرائب کریں، جڑے رہیں ہمارے ساتھ۔